اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالی ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ تعالی گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا سب سے پہلے جسے اللہ تعالی ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی جس انسان کے اوپر کرم ہو جائے وہی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ذریعے وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، اس کی امان میں، اس کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بغیر اس کی غلط کام کے یا غلط عمل کی وجہ سے گمراہ نہیں کرتا۔ جب انسان کے اعمال خراب ہو جائیں یا اس کا کردار بالکل ہی خراب ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ ایسے کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا۔ آگے اللہ پاک اس لیے ارشاد فرمایا اور بے شک اللہ پاک فرمایا ہم نے بہت سے جنات بہت زیادہ تعداد میں جنات اور انسان پیدا کیے۔ اللہ پاک نے ان کی وضاحت فرما دی کہ کس لیے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیے۔ اللہ پاک فرمایا میں نے ان کی وضاحت فرما دی کہ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ پاک فرمایا میں نے ان کو دل تو دے دیے کیونکہ وہ سمجھتے نہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تعداد میں وہ جہنم کے لیے ہیں، جن بھی اور انسان بھی، جنات بھی اور انسان بھی۔ اس لیے اللہ پاک آگے اللہ پاک نے فرمایا اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے یہ ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ غور کر لینا چاہیے۔ دل تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اللہ پاک فرمایا کہ دل موجود ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، کیونکہ دل کا کام ہے سمجھنا، کسی چیز کو جاننا، پہچاننا۔ جو انسان اس چیز کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، اللہ پاک فرمایا وہی لوگ جہنم میں وہی انسان جائیں گے جو دل کے بارے میں جو کام ہے دل کا وہ استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے ہر انسان کو آنکھیں دی ہیں اور جنات کو بھی دی ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں حقیقت میں نہیں دیکھ رہی ہوتی، کیونکہ اس چیز کی گہرائی تک نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میرے سامنے کیمرہ ہے یا میرے سامنے کوئی چیز بھی ہے یا میرے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اگر اس کو میں سمجھ نہیں رہا یا کسی طریقے سے اس کی گہرائی تک نہیں دیکھ رہا، مثال کے طور پہ اس کا مطلب یہ ہوا میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر میں مثال دوں اس کے بعد آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا ہے کہ ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ دیکھو کان بھی ہر انسان کے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اللہ فرمایا کان بھی میں نے ان کو دے دیا لیکن وہ سنتے نہیں۔ سنتے کیا نہیں؟ جو حقیقت بات ہے اس کو نہیں سنتے، یا درگزر کر دیتے ہیں یا اس کی طرف کان نہیں لگاتے۔ جو کوئی بری چیزیں سننے کے لیے وہ کان لگاتے ہیں، اس لیے اللہ پاک فرمایا جو کان بری چیز سنے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں سنتا یا حقیقت باتوں کو نہیں سنتا تو بری باتوں کو سنتا ہے، وہ سمجھ لیں وہ سن ہی نہیں رہا، وہ بے مقصد ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کوئی بھی چیز ہو اگر جس کام کے لیے بنائی گئی ہو اگر وہ کام نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ ہے یہ چیز بیکار ہے، یہ نہیں کر رہی کام، کیونکہ اس کا کام تھا کوئی کام کرنا۔ مثال کے طور پہ کیمرے کا کام ہے یہ ویڈیو بنانا، تصویر بنانا، اگر یہ نہیں بنا رہا تو یہ بالکل کسی کام کا نہیں، یہ بے مقصد ہے۔ پھر اس کے لیے یہ ہوگا اس کو فضول سمجھا جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرما دیا جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں، کیونکہ وہ ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بڑی وضاحت فرما دی یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ فرمائے یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ آگے فرمایا بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ایک انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور یہ چیزیں بھی دی، اور جن کو بھی ایسے کیا، اشرف المخلوقات نہیں بنایا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اس کو بھی اور جن کو بھی اور انسان کو بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ ان کا عبادت کے حساب سے مرتبہ برابر ہے، باقی انسان کا مرتبہ اشرف المخلوقات ہے جن کا وہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے انسان کو زیادہ مخاطب کیا اور یہی فرمایا کہ یہ ان کے ذریعے یہ دیکھتے نہیں اور کان کے ذریعے سنتے نہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ ان کو مقام بہت بڑا ملا ہوا تھا، کیونکہ جانوروں کا کام ہے صرف وہ انسان نہیں ہے، وہ یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں،
ان کا دل، ان کا جو آنکھیں ہیں ان کی، یا جو ان کا دماغ ہے وہ انسان کے برابر کام نہیں کرتا، کیونکہ اس لیے ان کو کوئی ملامت ہی نہیں ہے جیسے وہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ہماری سمجھ کے لیے، سمجھانے کے لیے صرف ایک یہ چیز حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اگر ایک سینگ والی بکری ہو تو دوسرے سینگ والی نہیں ہو، ایک اگر مارے گی وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا، صرف اسی حد تک ہوگا، باقی ان کا آگے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک انسان سے ناراض ہوتا ہے جب وہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی، اگر وہ بھی استعمال نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرمائے وہی لوگ بھٹکے ہوئے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کا عذاب اللہ پاک نے پہلے بیان فرما دیا، ان کے لیے جہنم ہے، بہت زیادہ تعداد میں انسانوں اور جنوں کے لیے۔